وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ دوستان محترم، صدق اور صداقت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو یا خرید و فروخت اور دیگر معاملات سے متعلق ہو، ایک مومن کے لیے ان تمام جگہوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو بندہ سچائی کو اپناتا ہے تو سچائی اسے نیکی کا رستہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، پھر یہ نیکی اسے جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ تو سچ بولنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ سچ بولیں اور سچائی پر قائم رہیں۔ کبھی کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے یا شرارت نفسانی کی وجہ سے انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا معاذ اللہ خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ حالانکہ ہمارے نبی حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تحروا الصدق، سرکار فرماتے تم سچ بولنے کی کوشش کرو۔ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْهَلَكَةَ فِيهِ، اگرچہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس میں میرا نقصان ہے، پھر بھی تم سچ بولنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، اس لیے کہ سچائی ہی میں نجات ہے۔ تو کبھی کبھی بظاہر معاملات میں، اخلاقیات میں، اعمال میں، عقائد میں لوگ یوں کمپرومائز کرنا یا اپنے نفس کی بات پر لبیک کہتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچ کا دامن تھامے رہیں گے تو ہمیں نقصان اور خسارہ ہوگا۔ حالانکہ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم سچ ہی بولتے رہو، اگرچہ تمہیں اس میں نقصان معلوم ہو رہا ہو۔ فَإِنَّ النَّجَاةَ فِيهِ، اس لیے کہ سچ بولو گے تو نقصان میں نہیں رہو گے بلکہ نجات پا جاؤ گے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبا واقعہ ہے۔ المختصر یوں سمجھو کہ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ بہت دور جا کے جنگ لڑنی تھی تو سرکار نے صحابہ کرام کو بالخصوص آمادہ کیا تھا اس میں شرکت کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کہ چونکہ کئی لوگ پیدل چل رہے ہیں، کئی سواریوں پر چل رہے ہیں، میرے پاس عمدہ سواریاں بھی موجود ہیں، میں اگر دوپہر کو ساتھ میں نہیں جاتا، شام کو نکلوں گا تو بھی تیز رفتار سواری کے ساتھ جا کے مل لوں گا۔ اور اس طرح وہ اپنے کام میں کھیتی باڑی میں مشغول رہے، اور یہاں تک ہوتے ہوتے ہوا کہ وہ جا نہ سکے۔ اب ادھر ہمارے نبی علیہ السلام کے وہاں سے روانگی کا پتہ چلا کہ سرکار تبوک سے واپس پلٹ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا کعب بن مالک نے سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں جو بات ہے وہ سچی سچی بتا دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے اس کی سزا میرے لیے جو بھی دی جائے میں گوارا کر لوں گا، مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، تو حضرت کعب بن مالک کہتے بہت سارے ایسے بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ظاہر کر رہے تھے، انہوں نے جھوٹ موٹ اپنے بہانے کر لیے اور سرکار نے انہیں چھوڑ دیا، مگر ہم گئے تو ہمارے عذر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت ایکشن لی۔ چونکہ جو غیر ہوتا ہے تو بندہ اس کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ تو تھا ہی کب میرا، لیکن جو اپنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بندے کو ذرا سخت دل میں سختی محسوس کرتا ہے بندہ کہ اس نے کیوں ایسا کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں کہا کہ کوئی صحابی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ ایسا کہ گھر میں بچے بھی بات نہیں کرتے، بیوی بھی بات نہیں کرتی، دوست بھی بات نہیں کرتے۔ حضرت سعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود یہ جملے جو بخاری شریف میں موجود ہیں، فرماتے ہیں واللہ ما اعلم احدا ابلاغ اللہ فی صدق الحدیث احسن مما ابلانی، فرماتے خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کو سچ بولنے کی وجہ سے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہو جن آزمائشوں سے میں گزرا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سچ بول کر کے ان آزمائشات کا سامنا کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی نے سچ بول کر آزمائشات کا سامنا ایسا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اس آزمائش میں وہ پکے رہیں تو آگے پھر جب مسئلہ ان کے حق میں قرآن کی آیت اتری اور ان کی براءت کا قرآن میں اعلان کیا گیا کہ یہ سچے ہیں، تو حضرت کعب بن مالک نے کہا واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت بعد اذ ہدانی اعظم من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے ایمان اور ہدایت ملنے کے بعد سب سے بڑی اللہ نے نعمت اسی لیے دی کہ میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سچ سچ بتا دیا۔ تو میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمتیں جو عطا کی وہ اسی برکت سے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر جو سچ سچ تھا وہ بتا دیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابی رسول کا اپنا تجربہ، اپنا عمل، اور ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دی اس بات کو تاکہ بعد والوں کو بھی پتا چلے۔ حالانکہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے جھوٹے بہانے کر کے لوگ حضور کے سامنے سے چلے جا رہے تھے اور حضور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر مجھ پر اتنی کڑی ایکشن لی گئی مگر میں ثابت قدم رہا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے سچ بولا ہے تو میرا نقصان نہیں ہوگا۔
میں نے سچ کہا ہے تو میرا خسارہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر جب میری براعت میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری تو مجھے احساس ہو گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ملی ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اب ہماری زندگی کے اندر کئی شعبہ جات سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی دارالعلوم میں پڑھا رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنی اپنی زندگی سے ایک تعلق ہے شعبے کے ساتھ۔ ہر شعبے میں سچ کو لازم پکڑو اور کبھی شیطانی وسوسے کی طرف توجہ نہ لے جاؤ کہ سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، سچ بولے گا تو نجات پا جائے گا۔ اب یہاں پر میرے سامنے بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں، میں ان میں سے بزرگوں کی دو بات عرض کر کے اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوگی وہ نفع پائے گا۔ ان چار میں سے پہلی بات ہے صدق، سچ بولنا۔ دوسری بات ہے حیا، شرم۔ تیسری بات ہے حسن اخلاق، اور چوتھی بات ہے شکر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس میں سچائی، حیا، حسن اخلاق اور شکر، یہ چار باتیں ہوں گی وہ نفع ہی میں رہے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور آگے حضرت محمد بن علی کتانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تین ارکان پر مبنی پایا، یعنی اللہ کا پورا دین ان تین باتوں پر ہے۔ فرماتے ان تین میں سے پہلی بات ہے حق، حق پر قائم رہنا۔ دوسری بات ہے صدق یعنی سچ بولنا، اور تیسری بات ہے عدل، انصاف کرنا۔ اگر ان تین باتوں پر بندہ قائم رہے گا تو وہ دین پر قائم رہے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ سچ کا کتنا مقام ہے بڑا، کہ اگر بندہ سچائی پر قائم رہتا ہے تو یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں نفع اٹھانے والی باتوں میں سے ایک بنیادی بات ہے۔ اب میں آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ سچ کی جب یہ برکت ہے تو پھر آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صادق نہیں، صرف صدیق ہی نہیں بلکہ آگے صدیق اکبر ہے، اور ان کی بھی جو میں روایت سنا رہا ہوں وہ بڑی قابل توجہ ہیں کہ آپ کو جو صدیق کا لقب ملا ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح لوگوں کے سامنے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور باقی آسمانوں کی سیر کے لیے گیا، تو مشرکین تو موقع تلاش کرتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی بات ملے کہ ان کے خلاف ہم بدگمانی پھیلائیں۔ تو یہ بات سن کر کے فوراً دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، اے ابو بکر صدیق کیا تم اس بات کو بھی سچا مانتے ہو جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا؟ کیا اس بات میں بھی تم ان کو سچا مانو گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات یہ نہیں کی کہ چلو میں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا، غور کروں گا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے،
یعنی عقائد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اور سرکار کے ساتھ تعلق کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں اگر مگر والی بات ہوتی ہی نہیں۔ عقیدے میں جس کی اگر مگر والی بات آ گئی وہ اگر مگر ہی میں رہے گا، وہ ہمیشہ شک شبے میں پڑا رہے گا۔ صدیق سے پوچھو کہ جب انہوں نے کہا مشرکین نے آ کر کہ کیا اس بات میں بھی تم انہیں سچا مانتے ہو کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، یہ تو مہینوں کا سفر ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے صرف یہ کہا اوقال ذالک، کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے؟ تو اب وہ سوچنے لگے کہ ہاں تمہارے صاحب ہی نے کہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ فرما رہے ہیں، وہ سچ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا او تصدقہ انہ ذهب الليلۃ الى بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، کیا اس بات پر بھی تم انہیں سچا کہتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آ گیا، تو کیا اس پر بھی تم انہیں سچا کہتے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نعم، ہاں انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کی تو بات ہی کیا ہے، میں تو روزانہ آسمان سے آنے والی خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام میرے آقا کہتے ہیں مجھے آسمان سے یہ خبر آئی، تو صدیق پہلے یہ کہتا ہے میرے آقا آپ سچ فرما رہے ہیں، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی کیا بات ہے؟ دین ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے، نبی کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب سرکار اور میرے آقا کو بھی صدیق پر اعتماد کتنا، جب جبریل حضور کو لے کے معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو سرکار نے کہا جبریل یہ سفر تو میں نے کر لیا، مگر اب میں جب یہ بیان کروں گا تو میری اس بات کو سچا کون مانے گا، چونکہ یہ تو بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے، تو اس کو کون سچا مانے گا؟ جبریل کہتے ہیں حضور اگر کوئی سچا مانے نہ مانے ابو بکر آپ کو سچا مان رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اسی لیے ابو بکر کا صدیق ہونا یہ بھی آپ کی امت میں سب سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کیا کہا گیا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کی اس آیت میں نبی کے بعد جو درجہ بیان کیا گیا وہ صدیقین کا بیان کیا گیا، اور امت کے سارے صدیقین کے سردار ہے ابو بکر صدیق۔ اسی لیے اس نظریے پر اہل بیت اطہار نے کس طرح پہرا دیا، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت سیدنا عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا ما قولک فی حلیت السیوف، کہ تلوار کو سجانا اور آراستہ کرنا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا بأس قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ، کوئی حرج نہیں ہے، تلوار کو سجا سکتے اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر کو کہا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ امام باقر جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اٹھ کھڑے ہو جا، اور پھر آپ خود بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف چہرہ کیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ سانس جب تک ان کی چلتی رہی وہ کہتے رہے ہاں وہ صدیق ہے۔
اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا جو انہیں صدیق نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی بات سچی نہیں مانے گا۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے، اتنی تاکید سے کیوں پیرا دے رہے تھے؟ چونکہ انہیں پتا تھا کہ انعم اللہ علیہ من النبیین کے بعد صدیقین ہیں۔ تو یاد رکھیں ساتھیو، جہاں اس میں عقیدے کی عظمتوں کا اظہار ہے، وہیں پر اس میں سچ بولنے کی عظمتوں کا بھی اظہار ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے تو اس کو اللہ کس قدر انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صداقت اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب بہت اہم ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی، اور اس کا گجراتی میں ترجمہ الحاج شبیر پٹیل صاحب نے کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے کرامات صحابہ، یعنی بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر تو کافی کتابیں مل جاتی ہیں، مگر صحابہ کرام کی کرامات کے حوالے سے باضابطہ کوئی کتاب نہیں ملتی۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اس پر کام کیا اور صحابہ کرام کی کرامتوں کو اس میں جمع کیا، اور الحاج شبیر پٹیل صاحب نے اس کو گجراتی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ہے۔ اور آپ کا، ہم سب کا اس چیز پر عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث کتب ولی مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بلند مرتبہ ایک ایک صحابی کا ہے، اور آج کے اس دور میں صحابہ کرام کی عظمتوں سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کتاب کی قیمت یوں تو 150 روپے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر آفس سے جو خریدے گا انشاءاللہ اس کو 100 روپے میں دی جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، گجراتی زبان میں محنت کرنے والے خوب محنت کرتے ہیں، یہ رات دن لگا کے لکھا جاتا ہے، اور اس میں جو تکلیفیں پڑتی ہیں وہ وہی جان سکتے ہیں جو لکھتے ہیں، لیکن اب اتنا کچھ کرنے والے کر لیں، اس کے باوجود ہم پڑھے نہیں، تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ کوئی کاروبار اور تجارت نہیں، محض دین کا فروغ ہے۔ اس لیے اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، اپنے گھروں کی زینت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے عقائد پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔